بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم ألا تعملوا وأنتم من الله على حذر واعلموا أنكم معروضون على أعمالكم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره أو كما قال صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. میرے بھائیوں اور دوستو، اس وقت ساری دنیا کے انسان، کیا کافر کیا مسلمان، وہ منشاہی زندگی پر چل رہے ہیں. جو جینے آیا وہ کرنا ہے، جو جینے نہیں آیا وہ نہیں کرنا. اپنی منشاہی زندگی کا دستور یہ گزشتہ 300 سال سے باطل کی محنت ہوتے 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 وہ ہمیں اس وقت یہاں تک پہنچا چکے ہیں کہ ہم اللہ کی ذات سے اثر لینا یا اس کے رسول سے اثر لینا یا آخرت سے اثر لینا، یہ ہمارے دلوں میں یا مٹ چکا ہے یا بہت دھندلا ہو چکا ہے. یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا، بس یہ فیصلہ باد کے 4 دن ہی ہمیں اچھے لگ رہے ہیں. وہم عن الآخرۃ ہم غافلون، اور موت کے بعد جو آنے والی زندگی ہے اس سے یہ سارا جہان غافل ہے. اور یہ کائنات اللہ کی ہے، یہ زمین اللہ کی ہے، عرش فرش اللہ کا ہے. یہاں وہ ہوگا جو اللہ چاہتا ہے، یہاں وہ نہیں ہوگا جو دنیا کے بادشاہ چاہتے ہیں، صدر وزیر فوجیں چاہتی ہیں، بلکہ ان الامر کلہ للہ، ساری حکومت وہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. اور وہ من قبل ہے شروع سے، اور من بعد ہے آخر تک، ہمیشہ تک. اور وہ ایسی حکومت والا ہے کہ جس کو زوال کوئی نہیں. کل یوم هو فی شان، جس کا مقابل کوئی نہیں. ما کان معه من الہ، جس کا کوئی شریک کوئی نہیں. لم یتخذ صاحبۃ ولا ولدا ولم یکن له شریک فی الملک، جو کسی سے پیدا نہیں ہوا نہ اس سے کوئی پیدا ہوتا ہے. لم یلد ولم یولد، سارے جہان کو بنایا خود بننے سے پاک، سارے جہان کو مارتا ہے مارتا رہے گا، خود موت سے پاک ہے. سارے جہان کو مارتا ہے مارتا رہے گا، خود موت سے پاک ہے. سب کو بنایا بننے سے پاک، سب کو مارا مرنے سے پاک. اپنے ارادوں میں وہ کامل ہے. ما شاء اللہ کان، وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے. وما لم یشاء لم یکن، وہ نہ چاہے تو کوئی کروا ہی نہیں سکتا. وما تشاءون الا ان یشاء اللہ رب العالمین، تم بھی اللہ کے محتاج ہو، تمہارا چاہا بھی تبھی پورا ہوگا جب اللہ تعالیٰ بھی چاہ لے. فرعون کی ساری طاقت لگی کہ موسیٰ علیہ السلام کو ذبح کرنا ہے. اللہ کا ارادہ ہوا کہ ہم نے زندہ رکھنا ہے. ایک اتنی کثرت سے بچے قتل ہوئے کہ اس کی اپنی قوم نے کہا تو حکومت کس پہ کرنی ہے، 1 سال چھوڑو 1 سال مارو. جس سال چھوڑتا تھا اس سال ہارون علیہ السلام اللہ نے پیدا فرمائے، جس سال قتل کرتا تھا اس سال موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا. حالانکہ اس کا عکس کرتا تاکہ معاملہ آسان ہوتا، لیکن اللہ کی قدرت کو کون جانتا. پھر ایسا نظام چلایا کہ اس کو پانی میں ڈلوایا، پانی سے فرعون کے دربار میں پہنچایا. موسیٰ علیہ السلام کی والدہ غمگین، جب یہ دریا میں ڈالوں گی یا ڈوبے گا یا مرے گا، اور اس سے بچانا چاہتی ہوں تو اس موت میں جا رہا. تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ، اسے سمندر میں دریا میں ڈالو. وہ دریا اسے کہاں لے جائے گا؟ فَلْيُلْقِهِ الْيَمُّ بِالسَّاحِلِ، وہ دریا اسے ساحل پہ پھینکے گا. وہاں سے کیا ہوگا؟ یَأْخُذُهُ عَدُوٌّ لِّی، میرا دشمن فرعون پکڑے گا. وَعَدُوٌّ اللَّهِ، اس کا بھی دشمن ہے، اس کو پکڑ لے گا. تو موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے جی میں آیا، یا اللہ جس سے بچانا ہے وہی اس کو پکڑے گا تو یہ بچے گا کیسے؟ وہ تو اس کو دیکھتے ہی ذبح کرے گا. تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لا تخافی ولا تحزنی، نہ اس کی موت کا غم کھا، نہ اس کی موت کا خوف کھا، نہ اس کی جدائی کا غم کھا. ان رادوہ الیک، تو دیکھے گی میں اسے واپس تیری گود میں لوٹاؤں گا.
وجعلوه من المرسلین، تیری زندگی میں میں اسے رسول بنا دوں گا۔ یہ دونوں کام تو دیکھ کے مرے گی، اس سے پہلے نہیں مر سکتی۔ وہ فرعون کی گود میں جائے یا تپتی آگ میں گرے یا وہ طوفانی موجوں میں گرے، بچانا جب تیرے اللہ کا ارادہ ہو جاتا ہے تو کائنات کا ہر سبب پھر حفاظت میں استعمال ہوتا ہے، پھر وہ ہلاکت میں استعمال نہیں ہو سکتا۔ اور جب وہ ہلاکت کا ارادہ کرتا ہے تو حفاظت کے اسباب بھی موت کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ جب وہ عزت کا ارادہ کرتا ہے تو ذلت کے اسباب بھی عزت کا ذریعہ بنتے ہیں۔ جب وہ ذلیل کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو عزت کے اسباب میں سے ذلت نکلنا شروع ہو جاتی ہے۔ جب محبتیں لاتا ہے تو نفرتوں میں سے محبتیں نکال کے دکھاتا ہے، جب نفرتیں لاتا ہے تو محبتوں کو نفرتوں میں بدل کے دکھاتا ہے۔ اس کائنات میں میرے بھائیوں حکومت اللہ تعالیٰ کی ہے، یہاں وہ ہوگا جو اللہ چاہتا ہے۔ ساری کی ساری نمرود کی طاقت استعمال ہوئی کہ ابراہیم کو آگ میں جلا دو اور اسے ڈال دو، اور لکڑیاں کٹھی ہوئی، ڈھیر لگایا گیا اور ایسی آگ دہکی کہ اوپر سے اڑنے والا پرندہ بھی اس میں جا کے گر کے راکھ ہو جائے۔ اب ابراہیم علیہ السلام کو پھینکنے کا وقت آیا تو ان کو قریب جانے کا کون راستہ ہی کوئی نہیں۔ ابراہیم علیہ السلام سے کہنے کہ تو خود چلا جا، وہ کہنے کہ میں کیوں جاؤں، تم نے جلانا ہے پھینکو مجھے۔ اب پھینکنے کا طریقہ کوئی نہیں، قریب جائیں تو خود جلتے ہیں۔ شیطان نے ایک ہتھیار بنا کے دیا غلیل کی طرح، اس میں ڈال کے پھینکا، کپڑے اتارے، رسیوں سے باندھا، جب ہوا میں اڑے تو جبرائیل دائیں طرف آ گئے اور پانی کا فرشتہ بائیں طرف آ گیا، یوں جا رہے درمیان میں ابراہیم علیہ السلام، ادھر جبرائیل، ادھر پانی کا فرشتہ، اور ابراہیم علیہ السلام خاموش، بس اتنا کہہ رہے ہیں حسبی اللہ ونعم الوکیل، حسبی اللہ ونعم الوکیل، اس سے آگے کچھ نہیں بول رہے۔ اور ادھر پانی کا فرشتہ اس انتظار میں ہے کہ ابھی اللہ تعالیٰ فرمائے گا پانی ڈالو، آگ بجھاؤ۔ جبرائیل اس انتظار میں ہے کہ یہ مجھ سے کچھ کہیں تو میں آگے کروں۔ تو جب دیکھا کہ ابراہیم بولتے ہی نہیں ہیں تو وہ بے قرار ہو گئے کہ یہ تو جائے گا تو جل جائے گا۔ جبرائیل بھی تو یہی جانتے ہیں کہ آگ جلاتی ہے۔ کہنے لگے ابراہیم آپ کو کوئی ضرورت کوئی نہیں، تو فرمایا اما الیک فلا، ضرورت ہے پر مجھے تیری کوئی ضرورت نہیں۔ اما الی اللہ فنعم، بے شک اللہ کا ضرور محتاج ہوں پر تیرا محتاج کوئی نہیں۔ جا رہے جب جبرائیل سے بھی نظر ہٹ گئی اور پانی کے فرشتے سے بھی نظر ہٹ گئی تو اللہ تعالیٰ نے براہ راست آپ کو حکم دیا نار کونی بردن وسلام علی ابراہیم، اے آگ ٹھنڈی ہو جا سلامتی کے ساتھ میرے ابراہیم پر۔ تو اللہ جل جلالہ نے ایسا ٹھنڈا فرمایا، اس کی گود کو ایسا، اس کے شولوں کو گود بنا دیا۔ شولوں نے ابراہیم علیہ السلام کو گود میں لیا، جیسے ماں بچے کو چارپائی پہ لٹاتی ہے، ایسے آرام سے انگاروں پہ بٹھا دیا، آگ کو شفاف بنا دیا، یہاں تک کہ ابراہیم علیہ السلام کا باپ آزر جو جانی دشمن اور قتل کے در پہ، جب اس کی نظر پڑی تو اس کی زبان سے بھی بے ساختہ نکلا نعم الرب ربک یا ابراہیم، اے ابراہیم تیرے رب کے کیا کہنے، کیا ہی زبردست ہے تیرا رب۔ میرے بھائیوں کائنات میں جو بھی شکل ہے، جو بھی صورت ہے، اس کو اللہ نے بنایا ہے، وہ اللہ کے قبضے میں ہے، وہ اللہ کے تابع ہے، اللہ کی چاہت سے استعمال ہوتی ہے۔ اس جہان میں فیصلہ اللہ کا حتمی چلتا ہے، جو زمین کو کہے گا وہ کرے گی، جو آسمانوں کو کہے گا وہ کریں گے، جو ہواؤں کو کہے گا وہ کریں گی، جو پانیوں کو کہے گا وہی ہوگا۔ ساری کائنات میں چونکہ آخری فیصلہ وہ اللہ تعالیٰ کا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانی زندگی کے حالات کو میرے بھائیوں اس کے اعمال کے ساتھ جوڑا ہوا ہے۔ ساری دنیا کی طاقتیں وہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے کو بدل نہیں سکتی۔ جب لوگوں کے اعمال بگڑتے ہیں تو اللہ تعالیٰ حالات کو بھی برباد کرتا ہے اور آخرت کو بھی برباد کرتا ہے۔ مال نے نہ کسی کو اللہ کی بارگاہ میں پہلے عزت دلائی، نہ آج عزت دلا سکتا ہے۔ دنیا کے اقتدار نے نہ پہلے کسی کو کامیاب کیا، نہ آج کسی کو کامیاب کر سکتا ہے۔ یہ میرے بھائیوں آج کا دھوکہ ہے کہ ہم اپنی منشاہی پہ چل رہے ہیں اور ہمیں اللہ کے دستور کا پتہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کن چیزوں سے راضی ہے، کن چیزوں سے ناراض ہے، کس پر اس کی پکڑ آتی ہے، کس پر وہ معاف کرتا ہے۔ اس لیے یہ ساری دنیا کے انسان انتہائی خطرے میں چل رہے ہیں کہ یہ وہ سارے اعمال جن پر اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے وہ پورے فیصلہ آباد میں ہیں، ہر محلے میں ہیں، ہر بازار میں ہیں، پورے پاکستان میں ہیں، پوری دنیا میں ہیں، پورے بر اعظم میں پھیلی ہوئی انسانیت آج للکار رہی ہے اللہ کو کبیرہ گناہوں کے ساتھ،
زمین کو بھر دیا ہے. ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. اور اللہ اپنی سنت قرآن کے ذریعے سے بتاتا ہے کہ جب تم جیسی قوموں نے جب تمہارے جیسے اعمال اختیار کیے تو یہ سنو ایک قوم تم سے پہلے آئی نوح علیہ السلام کی جنہوں نے زمین کو کفر سے بھر دیا. الٹا میرے نبی سے کہنے لگے فاتنا بما تعدنا ان کنت من الصادقین. وہ عذاب لاؤ جس سے تم ہمیں ڈراتے تھے اور وہ عذاب لاؤ جس کا تم نے وعدہ کیا ہوا ہے. پھر ہمارا وہ دن آیا ففتحنا ابواب السماء بماء منہمر وفجرنا الارض عیونا فالتقى الماء على امر قد قدر. آسمان کے دروازے کھولے زمین کو چشمے بنا دیا. یہ نہیں کہا کہ زمین سے پانی نکل کر فجرنا الارض عیونا ہم نے پوری زمین کو چشمے بنا دیا. روئیں سے پانی ابلنے لگا اور آسمان سے پانی گرا زمین سے پانی نکلا اور ساری کائنات میں وہ پانی پھیلا. ایک تفسیر میں نے پڑھا کہ اللہ تعالیٰ کہ اگر اللہ تعالیٰ اس دن کسی پہ رحم کرتا تو ایک عورت پہ رحم کرتا جو بچے کو لے کے بھاگ رہی تھی کہ کوئی جائے پناہ ملے اور میں بچ جاؤں. اور وہ بھاگتے بھاگتے ایک اونچے پہاڑ پہ چڑھی جس سے اونچا پہاڑ کوئی نہیں تھا. پیچھے سے پانی آیا اس نے پہاڑ کو جو دبویا پھر اس کے پاؤں پر چڑھا پھر اس کے سینے پر آیا تو اس نے بچے کو اوپر کر لیا. پھر اس کی گردن تک آیا تو اس نے بچے کو یوں اپنے سر سے اوپر کر لیا کہ شاید بچہ بچ جائے. بار پانی کی موج نے نہ بچے چھوڑے نہ بڑے چھوڑے سب کو برابر کر دیا. یہاں تک کہ ان کے اپنے بیٹے کو اللہ تعالیٰ نے سامنے فحال بینہم الموج فکان من المغرقین سامنے ہلاک کیا. 3 آدمی غار میں چھپ گئے اور اوپر پتھر رکھ لیا کہ یہاں تو پانی نہیں آئے گا. چاروں طرف جو پانی کا تماشا دیکھا اندر بیٹھ گئے. تھوڑی دیر میں تینوں کو تیز پیشاب آیا اور بے قرار ہو کر پیشاب کرنے بیٹھے. اللہ نے پیشاب کو جاری کر دیا اور وہ پیشاب کرتے 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 اپنے ہی پیشاب میں غرق ہو کے مر گئے. جو کام قوم نوح کرتی تھی وہ کام آج ہو رہے ہیں ساری دنیا میں ہو رہے ہیں. قوم عاد آئی بڑی طاقتور یہاں تک کہ للکارنے لگے من اشد منا قوہ کوئی ہے ہم سے بڑا طاقتور تو لاؤ نا ہمیں کس سے ڈراتے ہو. ان نقول الا تراک بعض آلہتنا بسوء ہمارے خداؤں نے تیری عقل خراب کر دی ہے ہم سے تو بڑا کوئی طاقتور نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اولم یروا ان الذی خلقہم هو اشد منہم قوہ. اے ہود انہیں بتاؤ جس نے تمہیں پیدا کیا ہے وہ تم سے زیادہ طاقتور ہے. تو جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ حجت پوری ہوئی اور اپنے تکبر میں بڑھتے رہے نافرمانی میں بڑھتے رہے تو اللہ نے عذاب کا دروازہ کھولا. قحط آ گیا. انسان ایسے بھوکے اور وہ انسان ہماری طرف تو تھے نہیں. 40 ہاتھ قد ہوتا تھا 30 ہاتھ قد ہوتا تھا. 800 سال 900 سال عمر ہوتی تھی. نہ بوڑھے ہوتے تھے نہ بیمار ہوتے تھے نہ دانت ٹوٹے نہ کمزور ہو نہ نظر کمزور ہو. جوان تندرست توانا صرف موت آتی تھی اس کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا تھا انہیں. اب ان کی بھوک بھی زیادہ وہ اپنی ضرورتوں کا غلہ بھی کھا گئے پھر جہاں حلال بھی کھا گئے پھر کتے بھی کھا گئے بلے بھی کھا گئے چوہے بھی کھا گئے جو چیز ہاتھ میں آئی سانپ بھی کھا گئے ہر چیز کھا گئے. پر نہ بارش کا قطرہ گرا نہ زمین کا دانہ پھوٹا. یہاں کے درخت توڑ کے ان کے پتے چبا گئے. قحط دور نہ ہوا. تو پھر انہوں نے ایک وفد بھیجا بیت اللہ بھیجا کہ ہمیں بارش دو. تو جب مصیبت آتی تو اوپر والے کو پکارتے تھے جب وہ کام کرتے تھے تو پھر سرکش ہو جاتے پھر انہیں پتھروں کو پوچھتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے 3 بادل سامنے کیے. آواز آئی ان میں سے ایک کا انتخاب کرو. ایک سفید ایک سرخ ایک کالا. تو آپس میں کہنے لگے سفید تو خالی ہوتا ہے سرخ میں ہوا ہوتی ہے کالے میں پانی ہوتا ہے. ہم کہیے پانی یہ کالا چاہیے یہ کالا چاہیے. آواز آئی پہنچے گا. یہ واپس پہنچے ان کا بارش ہوگی. تو پھر جب ساری قوم کٹھی ہوئی تو اللہ نے وہ بادل بھیجا. فلما رأوه عارضا مستقبل اودیتهم وہ بادل آیا کالا کہنے کہ هذا عارض ممطرنا وہ دیکھو آئی بارش. تو اللہ تعالیٰ نے کہا بل هو ما استعجلتم به یہ بارش نہیں یہ وہ عذاب ہے جو تم ہود سے کہتے تھے. کون ہے ہم سے بڑا جو ہمیں کچھ کر لے. اب تیار ہو جاؤ. ریح فیہا عذاب علیم تدمر کل شیء بامر ربها. اب دیکھو کیسے تمہارا رب تمہیں اڑاتا ہے. ان کے گھروں کو ہوا نے اڑا دیا ان کو ہوا نے اڑا دیا.
60 हाथ ऊंचे कद के लोग और तिनके की तरह हवा में उड़ रहे थे और उनके सरों को आपस में हवा टकरा रही थी। वो घूमते थे, सर टकराते थे, घूमते थे, सर टकराते थे। बाद लोग भाग के गारों में छुप गए तो हवा का बगोला ऐसे जोरदार तरीके के साथ गार के अंदर जाता और फिर एक धमाके के साथ उनको बाहर निकालता, फिर उनको हवा में उछाल देता गेंद की तरह, फिर उनके सर आपस में टकराते 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 उनकी खोपड़ियां फट गईं और उनके भेजे उनके चेहरों पे निकल आए और फिर अल्लाह ने उल्टा के उनको जमीन पर मारा, सर अलग हो गया, धड़ अलग हो गया। फिर अल्लाह ने ललकार के पूछा, फहल तरा लहुम मिन बाकिया, कोई है बाकी तो दिखाओ कि उसका भी सफाया कर दूं। कोई नजर न आया, सबको अल्लाह ने मिटाया। जो काम कौमें आज करती थी वो काम आज फैसलाबाद में हो रहे हैं। फिर अलग से कौमें समूद आई, उन्होंने सुना था कि आद को हवा ने उड़ाया था तो उन्होंने पहाड़ के अंदर घर बनाए कि अंदर हमें कौन कुछ कहेगा, अंदर तो हवा जा ही नहीं सकती, जाएगी भी सही तो कहां तक अंदर जाएगी। नाफरमानी नहीं छोड़ी, उल्टे काम को चल पड़े तो अल्लाह तबारक व तआला ने हवा नहीं भेजी, एक फरिश्ता आया, मकरो मकरन, उन्होंने मकर किया, वह मकरना मकरन, हमने उनके मकर को तोड़ दिया। फंजुर कैफ कान आक़िबतु मकरिहिम, आज उनका अंजाम देखो। अन्ना दम्मरनाहुम व कौमहुम अजमईन फतिल्क बुयूतुहुम खावियतन बिमा ज़लमू इन्न फी ज़ालिका लआयतन लिक़ौमिन यअलमून व अंजयना अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तक़ून। अल्लाह तबारक व तआला ने कहा, ये देखो, एक फरिश्ता आया, उसने चीख मारी और उनके कलेजे फट गए, चेहरे नीले और काले हो गए और सारी कौम को अल्लाह ने आन की आन में हलाक किया। फिर उस पर कौम शुएब का अल्लाह ने किस्सा सुनाया। ये ताजर कौम थी, फैसलाबाद के बाजारों में जो नाप तोल में कमी है वो वहाँ हो रही थी, जो झूठ है वो वहाँ चल रहा था, जो खयानत है वो वहाँ चल रहा था, दिखाना और देना और ये वहाँ चल रहा था, तोलने में ज्यादा, नापने में ज्यादा, ये सारा काम जो कुछ हो रहा है वो वहाँ हुआ और बढ़ता गया और बढ़ता गया और सारी दुनिया की तिजारत उन्होंने कब्जे में कर ली। और शुएब अलैहिस्सलाम ने कहा कि भाई इससे बाज आ जाओ, औफुल कैल वज़नु बिल क़िस्तासिल मुस्तक़ीम, सही तोलो, सही नापो, नाप तोल में कमी न करो। जवाब आया, अस्सलातुका तअमुरुका अन नत्रुका मा यअबुदु आबाउना औ अन नफ़अल फ़ी अम्वालिना मा नशा इन्नका लअंतल हलीमुर रशीद। ए शुएब, बस तुम मस्जिद में बैठ जा, हमारे कारोबार में दखल न दे। ए तेरी नमाजें हमें कहती हैं कि हम बाप दादे का तरीका छोड़ें और हम अपने कारोबार तेरे तरीके पर करें तो हम तो भूखे हो जाएं। किसी से आप कहें कि भाई दयानत से तिजारत करो, कहेगा मुझे तो बिजली का बिल भी अदा नहीं होगा, मैं रोटी कहाँ से खाऊं। ये मैंने एक से कहा तुम मिलावट क्यों करते हो, एक तेल वाले से मैंने कहा तुम मिलावट क्यों करते हो, कि अगर मिलावट करूं तो एक ड्रम के पीछे 500 रुपया बचता है और खालिद बेचूं तो 50 रुपया बचता है, तो 50 रुपए से मेरा क्या होगा, सब्जी गोश्त भी नहीं आता और 5 रुपए से तो कितना दिन गुजर जाते हैं। तो यही कुछ कौम शुएब ने कहा कि अस्सलातुका तअमुरुका अन नत्रुका मा यअबुदु आबाउना औ अन नफ़अल फ़ी अम्वालिना मा नशा। मियां शुएब, अपने घर बैठ जा, हमें तेरी तबलीग नहीं चाहिए, हमें अपना कारोबार करने दे। यही आज के बाजारों के मुसलमान कह रहे हैं कि हमें ये शरीयत नहीं मंजूर, तो कारोबार कैसे होगा, झूठ न बोले तो काम कैसे चले, खयानत न करें तो काम कैसे चले, नाप तोल में कमी न हो तो काम कैसे चले, और सूदी काम न हो तो काम कैसे चले, बैंक न हो तो काम कैसे चले। ये सारे एतराजात जो आज के ताजर करते हैं या दुकानदार करते हैं, ये सारे एतराजात शुएब अलैहिस्सलाम की कौम ने किए कि फिर कारोबार कैसे चलेगा, फिर मंडियां कैसे चलेंगी, फिर तिजारत कैसे चलेगी। तो हम तो तिजारत चलाने नहीं आए, हम तो अल्लाह को राजी करने आए हैं। अल्लाह को राजी कर तो तिजारत ठप हो जाए तो हो जाए और चल पड़े तो बरकत, सुभान अल्लाह। हम इस बात के मुकल्लफ नहीं है कि हमने रोटी खानी है और बच्चों को खिलानी है, हम इस बात के मुकल्लफ हैं कि हमने अल्लाह के हुक्म के मुताबिक कमाना है और उसके मुताबिक खिलाना है। उसमें कुछ बचेगा खिलाएंगे, नहीं बचेगा फाका करेंगे, बच्चों को भी कहेंगे तुम्हारा बाप तुम्हें नहीं देख सकता, मैं तुम्हारी खातिर दोज़ख की आग को बर्दाश्त नहीं कर सकता। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का इंतकाल होने लगा। उमर बिन अब्दुल अजीज 12 बेटे, मसलमा बिन अब्दुल मलिक उनके साले, कहने के अमीरुल मोमिनीन आपने बच्चों पे बड़ा जुल्म किया है। कहने के क्या जुल्म किया है, तो उनके लिए जो छोड़ के जा रहे हो
وہ 2 روپے فیکس ہیں, 2 روپے. تیرے بچوں کو 2 روپے ملیں گے ترکے میں, 2 روپے یعنی 2 درہم. تو یہ کیا کریں گے آگے؟ ان کا تو نے کچھ نہ بنایا, تو زہر نے اثر کر لیا تھا. کہنے لگے مجھے بٹھا دو, مجھے بٹھا دو. تو انہیں بٹھا دیا. کہنے لگے بات سنو, میں نے ان کو حرام کوئی نہیں کھلایا اور حلال میرے پاس تھا ہی نہیں, تو لہٰذا میں اس کا مکلف ہی نہیں ہوں کہ ان کے لیے جمع کروں. وہ کہنے لگے 1 لاکھ روپیہ میں دیتا ہوں, میری طرف سے بچوں کو ہدیہ کر دو. کہنے لگے وعدہ کرتے ہو؟ کہنے لگے ہاں وعدہ کرتا ہوں. کہنے لگے اچھا ایسا کرو, جہاں جہاں سے ظلم اور رشوت سے تم نے یہ پیسہ اکٹھا کیا نا, ان لوگوں کو واپس کر دو, میرے بچوں کو تمہارے پیسے کی ضرورت کوئی نہیں. پھر کہا میرے بچوں کو بلاؤ, ان سب کو بلا لیا. تو اس کے بعد ارشاد فرمایا, اے میرے بیٹو, میرے سامنے 2 راستے تھے. ایک یہ تھا میں تمہارے لیے جمع کرتا دولت, چاہے حلال ہوتی چاہے حرام ہوتی, لیکن اس کے بدلے میں دوزخ میں جاتا. دوسرا راستہ یہ تھا میں تمہیں تقویٰ سکھاتا, اللہ سے لینا سکھاتا, خود جنت میں جاتا. میرے بچوں, میں تمہارا باپ دوزخ کی آگ نہیں برداشت کر سکتا, لہذا میں نے تمہیں حرام نہیں کھلایا نہ حرام جمع کیا, میں نے تمہیں دوسرا راستہ سکھا دیا ہے تقوی والا. جب کبھی ضرورت ہو میرے اللہ سے مانگنا, میرے اللہ کا وعدہ ہے وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ کہ میں نیکوں کا دوست ہوں, نیکوں کا والی ہوں. اگر پھر اپنے ثالثے کا مسلمہ, اگر یہ میرے بیٹے نیک رہے تو اللہ انہیں ضائع نہیں کرے گا, اور اگر یہ نافرمان ہوئے تو مجھے ان کی ہلاکت کا کوئی غم کوئی نہیں ہے. پھر اس زمین آسمان نے وہ دن دیکھا کہ اموی شہزادے مسلمہ کی اولادیں اور سلیمان بن عبد الملک کی اولادیں, جو ایک ایک بچے کے لیے اس زمانے میں 10-10 لاکھ درہم چھوڑ کے مرے, ان کی اولاد مسجد کی سیڑھیوں پہ بیٹھ کے بھیک مانگا کرتی تھی, جیسے ابھی جمعے کے بعد بھکاریاں بھیک مانگیں گے. اور عمر بن عبد العزیز کی اولاد, وہ ایک ایک مجلس میں 100 گھوڑے اللہ کے نام پہ خیرات کیا کرتے تھے. ہم تاجر بعد میں ہیں, مسلمان پہلے ہیں. ہم افسر بعد میں ہیں, مسلمان پہلے ہیں. کسی بچوں کے باپ بعد میں ہیں, مسلمان پہلے ہیں. کسی بیوی کے خامد بعد میں ہیں, مسلمان پہلے ہیں. کسی بچوں کی ماں و عورت بعد میں ہے, مسلمان پہلے ہے. کسی کی بیوی بعد میں ہے, مسلمان پہلے ہے. اللہ کو راضی کرتے ہوئے سب کچھ قربان کرنے کا حکم ہے. یہ نہیں ہے کہ اپنی خواہش پہ حکم قربان ہو, ہمیں یہ حکم ہے کہ میرے حکم پر اپنی خواہش کو قربان کرو. کون شعیب نہ بنے ہمارے بازار. وہ مذاق اڑانے لگے, کاروبار کیسے ہوگا, بچوں کو کہاں سے کھلائیں گے, تو بھوکے مر جائیں, اسکول کی فیسیں کہاں سے دیں. اس زمانے تو اسکول نہیں تھے نا, یہ آج کی بات کر رہا ہوں. تو اسکول کی فیسیں کہاں سے دیں, پھر بجلی کے بل کہاں سے دیں. اگر سچ پر کمائیں اور دیانتداری سے کمائیں تو روٹی کہاں سے کھائیں. یہی شعیب علیہ السلام کی قوم کا جواب تھا. پھر کہاں سے کھائیں, پھر کہاں سے کمائیں. تو چھپ کر کے اپنے نفل پڑھا کر, اپنی اللہ اللہ کیا کر, ہمارے کاروبار میں دخل نہ کیا دیا کر. جیسے ہم نے آج اسلام کو کہا ہوا ہے, مسجد میں آئیں گے تجھے سلام کریں گے, نماز پڑھیں گے, جمعہ پڑھیں گے, پر تو ہمارے بازار میں نہ آنا. کہیں تو ہمیں جھوٹ سے روک دے, بددیانتی سے روک دے, سود سے روک دے, خیانت سے روک دے, تو ہماری تو تجارت ہی ٹھپ ہو جائے گی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قوم پہ 3 عذاب مارے. یہ پہلی کافر قومیں تھیں, ان پہ ایک ایک عذاب آیا. یہ کافر کے ساتھ بددیانت تھے, لوگوں کا حق بھی لوٹتے تھے, تو اللہ نے ان پہ 3 عذاب مارے. اخذتهم الرجفۃ زلزلہ, اخذ الذین ظلموا الصیحۃ چیخ, اخذهم عذاب یوم الذلہ. بارش کس چیز کی, انگاروں کی بارش. ہماری جماعت شعیب علیہ السلام کے قوم کے علاقے میں گئی ہے. وہ اتنا ٹھنڈا علاقہ ہے کہ جب ہم وہاں سے گزرے تو اتنی برف پڑی تھی, اتنی تقریباً 3 فٹ برف پڑی ہوئی تھی. ایسا ٹھنڈا علاقہ. اللہ نے ایک گرم ہوا بھیجی, وہ جھلس گئے, سڑپ گئے, آدلے پڑ گئے. تو اس کے بعد ایک قدم ہوا ٹھنڈی ہوئی تو سارے بھاگ کے باہر آئے کہ شکر ہے ٹھنڈی ہوا آئی. اوپر سے بادل آیا تو شکر ہے بادل آیا. اس کے ساتھ ہی زمین میں زلزلہ آنا شروع ہوا, اور اس کے اوپر فرشتے کی چیخ آئی, اور اوپر وہ بادل کالا ایک دم سرخ ہو گیا. پھر اس میں سے ایک دم بڑے بڑے انگارے برسے, اور ساری شعیب علیہ السلام کی قوم کو اور مدین کی منڈی کو اللہ نے جلا کے راکھ کر دیا. اگر یہ بازاروں والے توبہ نہیں کریں گے تو مجھے ڈر ہے کہ کہیں ان منڈیوں پر بھی وہ انگارے نہ برس جائیں جو مدین کی قوم پہ برسے تھے. اللہ تعالیٰ کی کسی سے رشتہ داری کوئی نہیں ہے, اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی خود کہا
کہ وَلَيَبِيتَنَّ أُنَاسٌ مِّنْ أُمَّتِي عَلَىٰ أَشَرٍ وَبَصَرٍ وَلَهْوٍ وَلَعِبٍ فَيُصْبِحُوا قَدْ مُسِخُوا قِرَدَةً وَخَنَازِيرَ بِاسْتِحْلَالِهِمُ الْمَحَارِمَ وَأَكْلِهِمُ الرِّبَا وَشُرْبِهِمُ الْخُمُورَ وَاتِّخَاذِهِمُ الْقَيْنَاتِ وَقَطِيعَتِهِمُ الرَّحِمِ. ایک زمانہ آئے گا میری امت بڑی عیاش ہو جائے گی، بدمعاش ہو جائے گی، ناچ گانے کی رسیہ ہو جائے گی، گانے بجانا ان کی گھٹی میں پڑ جائے گا. اور اس حال میں ایک رات ایسی آئے گی کہ رات کو انسان سوئیں گے، صبح اٹھیں گے تو بندر اور خنزیر ہوں گے. اور یہ اس وجہ سے ہوگا کہ انہوں نے حرام کو حلال کر دیا ہوگا. باستحلالہم المحارم، انہوں نے حرام کو حلال کر دیا ہوگا. واکلہم الربا، اور سود کو ڈس کے کھاتے ہوں گے. ولبسہم الحریر، اور مرد ریشم پہنے گے، سونے کی انگوٹھیاں، سونے کی چینیں نوجوانوں نے گلے میں لٹکائی ہوئی. سونے کی چین، سونے کی انگوٹھی، یہ کون سی لذت ہے اس انگوٹھی کے پہننے میں جو اللہ کو بھی للکارا ہوا ہے اور اس کے رسول کو بھی للکارا ہوا ہے. آپ نے ایک دفعہ ارشاد فرمایا کاش میری امت کے نوجوان ریشم استعمال اور سونا استعمال نہ کریں. یا لیت امتی لم تلبس الذهب، کاش کہ میری امت سونے کا استعمال مت کرے. اب بتاؤ دیکھو کتنے ہیں نوجوان جو ایسے شوق میں، کچھ کو پتہ ہی نہیں کہ یہ اتنا بڑا حرام ہے. جن کو پتہ ہے تو نہ اللہ کا پتہ ہے، نہ روکنے والے کا پتہ ہے، نہ اس کی سزا کا پتہ ہے، لہذا چل رہی ہے گاڑی. تو یہ کس سے ہوگا کہ حرام کو حلال کر دیں گے، سود کو کھائیں گے، ریشم پہنیں گے، سونا پہنیں گے، شراب پیئیں گے اور گانے بجانے میں مست ہو جائیں گے اور رشتے ناتوں کا لحاظ ختم ہو جائے گا، ماں باپ کی تمیز ختم ہو جائے گی، بھائی بہن کی تمیز ختم ہو جائے گی، بڑے چھوٹے کا وقار ختم ہو جائے گا. جب یہ ہوگا تو یہ بھی ہوگا کہ یہ بندر اور خنزیر بنا دیے جائیں. اور یہ تو قرآن کہہ رہا ہے، وہ اللہ کا رسول جو ساری امت کے لیے روتا 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 دنیا سے اٹھ گیا اور ایسا رویا کہ کوئی نبی نہ رویا، ایسا تڑپا کہ کوئی نبی نہ تڑپا، کہ اللہ کو ہزاروں دفعہ تسلیاں دینے کے لیے جبریل بھیجنا پڑا، قرآن بھیجنا پڑا کہ آپ اتنا غم کیوں کر، اتنا کیوں روتے ہیں. ایک دفعہ میں نے وہ آیات جمع کی تھی جن میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو تسلی دی ہے، وہ اتنی بن گئی کہ ان کو لکھنا مشکل ہوگا میرے لیے. وہ 100 سے زیادہ آیات بنتی ہیں جن میں اللہ تعالیٰ تسلی دے رہا ہے. لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین، لعلک باخع نفسک علی آثارہم ان لم یؤمنوا بهذا الحدیث اسفا فلا تذهب نفسك عليهم حسرات ما انت عليهم بوکیل لست عليهم بمسيطر ما انت عليهم بالجبار من كفر فلا يحزنك كفره ولقد نعلم انك يضيق صدرك بما يقولون. اس قسم کی آیات جن میں اللہ کہہ رہا ہے میرے حبیب اتنا غم نہ کر، اتنا غم نہ کر، اس قدر غمگین اپنی امت کے لیے. اس کے باوجود آپ کا گلا قرآن میں سن لو، جب ایسے نافرمان جو کبیرہ گناہ کرتے کرتے مر گئے اس بدجانتی میں، شرابوں کے پینے میں، نماز کے چھوڑنے میں، کبیرہ گناہوں میں غرق ہو کے مر گئے، تو یہی اللہ کا رسول جو ہمارے لیے رویا بھی اور تڑپا بھی. یہ نا فلا تذهب نفسک علیہم حسرات، یہ آیت اس مضمون میں ایسی زبردست آیت ہے کہ اس کو اردو زبان میں منتقل نہیں کیا جا سکتا کہ جو اللہ تعالیٰ نے آپ کے اندر کے سینے کا غم حسرات اور فلا تذهب نفسک علیہم حسرات، ان الفاظ میں جو اللہ نے اپنے محبوب کے سینے کا غم بیان کیا ہے، اللہ کی قسم کوئی زبان اس کا ترجمہ نہیں کر سکتی کہ کس قدر آپ کا سینہ جل رہا تھا اس امت کے غم میں کہ یہ ہلاک نہ ہو جائیں، یہ جہنم میں نہ چلے جائیں. یہی رسول قیامت کے دن جب دیکھے گا